آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ چیپٹر 6 علاقائیت اور علیحدگی پسندی۔ یہ اکثر بلا دیا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ نسلی اور لسانی طور پر پیچیدہ ریاستوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ہر صوبے کو ایک مخصوص نسلی اور لسانی گروہ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ پنجاب کو پنجابیوں سے، سندھ کو سندھیوں سے، بلوچستان کو بلوچوں سے اور شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی کے پی کو پشتونوں سے۔ کچھ صوبوں میں اقلیتی گروہوں کی بھی نمایاں موجودگی ہے، جبکہ پشتون اور پنجابی پورے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی قبائلی آبادی زیادہ تر وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر میں مرکوز ہے۔ نسلی اور لسانی گروہ جو ثقافتی پہچان سے شناخت کیے جاتے ہیں، اکثر آپ کو قوم یا ایک علیحدہ لوگ سمجھتے ہیں۔ کچھ آزادی کے خواہاں ہوتے ہیں اور نسلی یا لسانی طور پر یکساں ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ریاست یا صوبے کے اندر زیادہ خود مختاری کے طالب ہوتے ہیں، جبکہ بعض گروہ ان دونوں اہداف کے درمیان جھولتے رہتے ہیں یا ان کا موقف غیر واضح ہوتا ہے۔ دسمبر 1971 میں پاکستان دنیا کی پہلی سابق نو آبادیاتی ریاست بنا جس نے نسلی اور لسانی بنیاد پر تقسیم کا سامنا کیا، جب اس کا مشرقی بازو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ مشرقی بازو کے علیحدہ ہونے کے بعد بھی پاکستان میں 4 بڑے نسلی گروہ، متعدد مختلف لسانی گروہ اور کئی قبائلی اور نسلی چھوٹے گروہ باقی رہے۔ بنگالی ہی وہ واحد گروہ نہیں تھے جو ناراض تھے۔ مختلف اوقات میں شمال مغربی سرحدی صوبہ بلوچستان اور سندھ میں علیحدگی پسند تحریکیں ابھریں۔ ان تمام تحریکوں کے ہمسایہ ریاستوں سے روابط ہیں۔ کے پی کا افغانستان سے، بلوچستان کا افغانستان اور ایران دونوں سے، اور سندھ کا بھارت سے۔ ایک اور علیحدگی پسند گروہ کشمیریوں پر مشتمل ہے، جو بھارت اور پاکستان دونوں سے آزادی کے خواہاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں 2 خود مختار تحریکیں سرگرم رہی ہیں، جبکہ ایک اہم نسلی اور لسانی اقلیت اردو بولنے والے مہاجرین خود مختار کراچی کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ باب پاکستان کی علیحدگی پسند اور ذیلی قومی تحریکوں کا ایک مختصر جائزہ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی ریاست، خصوصاً طاقتور فوج کی جانب سے ان کے ساتھ کیے گئے برتاؤ اور آئندہ چند برسوں میں ان کے ممکنہ رخ کا ابتدائی اندازہ بھی دیا گیا ہے۔ مختصراً، صرف اپنی بنیاد پر پاکستان کی علیحدگی پسند تحریکیں بنگلہ دیش جیسے ماڈل کو دہرا سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں، اگرچہ یہ بڑھتے ہوئے اسلامی جذبات، ریاستی نظام کے بگڑتے ڈھانچے یا پاکستان کی سرحدوں کے پار نسلی اور لسانی گروہوں سے مضبوط تعلقات کے ساتھ جڑ گئیں، تو یہ ریاست پاکستان کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن سکتی ہیں۔ نسلی قوم پرستی کا شکار پاکستان دراصل 5 بڑے نسلی اور لسانی گروہوں پر مشتمل تھا، جن کی وحدت کو لیاقت علی خان نے بند مٹھی کی علامت سے ظاہر کیا تھا۔ یہ گروہ تھے بنگالی، جو عددی اعتبار سے اکثریت میں لیکن سب سے زیادہ غریب تھے، پنجابی، سندھی، بلوچ اور پختون۔ متحدہ ہندوستان سے ہجرت کرنے والے اردو بولنے والے مہاجرین، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ہجرت کی نسبت سے مہاجر کہا گیا، وہ 6واں اہم گروہ تھے۔ ان کے ساتھ مشرقی پنجابی بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کا رخ کیا۔ مہاجرین ہی وہ طبقہ تھے جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور پاکستان کے حامی تھے۔ نئے ریاستی رہنما یہ سمجھتے تھے کہ جناح کی قیادت اور اسلام پر مشترکہ ایمان نسلی اور لسانی فرق کو ختم کر دے گا۔ یہ ایک حقیقی مسئلہ تھا، کیونکہ سندھیوں، پختونوں اور بلوچوں کی جانب سے پاکستان تحریک کو کمزور حمایت ملی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں تحریک پاکستان کی حمایت زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پروفیشنل طبقے نے کی، جنہوں نے تقسیم کے وقت ہجرت کی۔ بہت سی دیگر نو آبادیاتی ریاستوں کی طرح پاکستان نے بھی ایک نسلی اور لسانی قوم پرستانہ بیانیہ تشکیل دیا۔ اس کے مطابق برطانوی راج سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمان ایک عظیم ریاستی سلطنت کے تحت متحد، طاقتور اور ثقافتی و عسکری برتری کے حامل تھے۔ اس دور میں نسلی اور لسانی اختلافات کو ایک اسلامی تصور کے تحت جذب کر لیا گیا تھا، لیکن برطانوی سامراج نے مسلمانوں کی تقسیم کو ہوا دی اور تقسیم کرو اور حکومت کرو یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، جس سے مغل سلطنت اور دیگر اسلامی حکمرانوں کو کمزور کیا گیا۔ برطانویوں کے ساتھ ہندوؤں نے اتحاد کیا اور مسلمانوں کے خلاف توازن قائم کیا۔ یہ بیانیہ کہتا ہے کہ ہندو بنیادی طور پر غیر محفوظ تھے اور اگر پاکستان نہ بنتا تو وہ مسلمانوں کو جمہوری ہندوستان میں دبانے کی کوشش کرتے۔ پاکستان کے قیام کو آزاد ہونے والے ہندوستانی مسلمانوں کی قومی خواہش کا اظہار قرار دیا گیا، اور اس بیانیے میں علیحدگی پسند یا خود مختاری کی تحریکوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ 1970 سے پہلے اور بعد کے پاکستانی رہنماؤں کے بیانات میں مسلسل ایک ہی پیغام ملتا ہے: طاقتور مرکزی حکومت کی اہمیت اور صوبائی خود مختاری کی مخالفت۔ جناح نے کہا کہ پاکستان نہ پنجابی ہے،
نہ سندھی، نہ پٹھان، نہ بنگالی، بلکہ ایک نئی قوم ہے اور صوبائی سوچ کو ترک کرنے کی تلقین کی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان بھی علاقائیت کے سخت مخالف تھے اور ان کا ماننا تھا کہ مضبوط مرکز ہی ملک کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے۔ ان کے جانشین یحییٰ خان نے بھی صوبائی خود مختاری کو تسلیم نہ کیا اور بالآخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنے۔ 1971 میں پاکستان کی آدھی آبادی کے جدا ہونے کے باوجود قیادت نے نسلی قوم پرستی کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچوں کے خلاف سخت رویہ اپنایا، جس کے نتیجے میں مہاجروں میں بغاوت ابھری۔ 1978 میں ضیاء الحق نے مقامی قوم پرستی کے خلاف واضح موقف اختیار کیا اور کہا، ہم ایک مضبوط اور متحد پاکستان چاہتے ہیں، ان چھوٹی سوچوں سے گریز کریں۔ کاغذوں میں تو پاکستان نسلی اور لسانی تنوع کو تسلیم کرتا ہے، لیکن عملاً ہر پاکستانی رہنما نے ان تحریکوں کو ریاست کے لیے خطرہ سمجھا ہے۔ قیادت کے نزدیک بھارت یا افغانستان کے ساتھ نسلی اقلیتوں کے روابط پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ پاکستان کی نسلی اور لسانی اقلیتیں اکثر 1940 کی قرارداد لاہور کو زیادہ خود مختاری کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اگرچہ اس قرارداد میں وفاق کا لفظ نہیں آیا، لیکن اس میں خود مختار اکائیاں بنانے کی بات کی گئی تھی۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا سامنا ریاست پاکستان کو ہے۔ کیا اقلیتوں کی خود مختاری کی خواہش پاکستان کو توڑنے کی کوشش ہے یا یہ صرف ایک سودے بازی کی چال ہے؟ یہی مسئلہ بھارت کو کشمیر اور ناگالینڈ میں درپیش ہے، جہاں علیحدگی پسند نجی طور پر صرف بہتر خود مختاری کے بدلے اپنے مطالبات کم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ جب آئینی عمل کو مختصر کر دیا گیا تو پاکستان ایک نہایت مرکزیت رکھنے والی ریاست بن گیا اور ساتھ ہی پیچیدہ بھی۔ اگرچہ تحریک پاکستان ہندوؤں کے خلاف ایک مشترکہ نفرت کی بنیاد پر بنی تھی، آج کے پاکستانی سب ایک جیسے بھارت مخالف نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے بھارت کا خوف دیگر پاکستانی قومیتوں کے غلبے کے خوف سے متوازن ہو چکا ہے۔ 1960 کی دہائی میں سب سے گہری تقسیم مشرق اور مغرب کے درمیان تھی، کیونکہ بنگالیوں کو پنجاب مہاجر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا رویہ دباؤ ڈالنے والا محسوس ہوا۔ 1971 کے بعد یہ تقسیم زیادہ پھیل گئی اور خود مختاری یا علیحدگی کی تحریکوں کو بلوچ، پشتون، مہاجر اور سندھی قومیتوں کی پنجاب سے نفرت سے توانائی ملنے لگی، جو کبھی کبھار دیگر لسانی اقلیتوں کے ساتھ مل کر بھی کام کرتی ہے۔ بنگلہ دیش کے قیام نے پہلے سے موجود کئی علیحدگی پسند یا خود مختار گروہوں کو مزید تقویت دی۔ پنجاب کے علاوہ سندھو دیش، آزاد بلوچستان، افغانستان سے منسلک NWFP موجودہ KP اور مہاجروں کے لیے ایک آزاد کراچی جو سنگاپور جیسا ہو جیسی تحریکیں چلتی ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی ذیلی قومی اور لسانی گروہوں میں کچھ مشترکہ باتیں ہیں، مگر ان کے درمیان نمایاں فرق موجود ہے۔ کچھ گروہوں کا زمین سے تعلق ہزاروں سال پرانا ہے، جبکہ مہاجر جیسے گروہ حالیہ تاریخ میں پاکستان آئے۔ خاص طور پر کراچی جیسے شہروں میں اندرونی ہجرت نے لسانی اور ثقافتی توازن کو بدل دیا اور مقامی سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کو غیر مستحکم کر دیا۔ ان گروہوں کا پاکستان کے تصور کے ساتھ تعلق بھی مختلف ہے۔ مہاجر تحریک پاکستان میں پیش تھے، جبکہ دیگر اقوام اس تحریک سے یا تو غیر متعلق تھیں یا کم دلچسپی رکھتی تھیں۔ ہر گروہ کا پنجاب سے تعلق بھی الگ ہے۔ پشتون اس کے کافی قریب رہے ہیں، جبکہ بلوچ کھلی بغاوت کی حد تک دور گئے ہیں، اور سندھی اور مہاجر کا پنجاب کے ساتھ تعلق ملا جلا رہا ہے۔ ان گروہوں کے درمیان باہمی دشمنی بھی پائی جاتی ہے، جن میں اکثر پنجابی تیسرے فریق کے طور پر شامل ہوتے ہیں۔ سندھی بنگالیوں کی طرح مہاجر پنجابی گٹھ جوڑ کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن ان پر بلوچ بھی دباؤ ڈالتے ہیں۔ بلوچ پشتونوں کی طرف سے اندرونی ہجرت کا شکار ہوئے اور مہاجر سندھیوں اور پنجابیوں دونوں کو اپنی شناخت اور خوشحالی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ کراچی جو کبھی سندھی اکثریتی اور سیمکوپولیٹن کثیر اور ثقافتی شہر تھا، اب کئی دہائیوں کی ہجرت کے بعد سندھی اکثریتی شہر نہیں رہا۔ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح یہ شہر بھی رقابت، سماجی انتشار اور انتقام کی علامت بن چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود سندھی بھی معاشی بہتری کی تلاش میں ہجرت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نیم فوجی ادارہ پاکستان رینجرز کراچی میں مستقل تعینات ہے، حتیٰ کہ کئی جامعات کے کیمپوں میں بھی اس کے باوجود ہر سال 400 سے 600 کے درمیان سیاسی قتل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر تشویشناک بات یہ ہے کہ شیعہ ڈاکٹروں اور پیشہ ور افراد کو فرقہ وارانہ سنی مسلح گروہوں کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے، جو پاکستان کو اپنے تعلیم یافتہ شیعہ اقلیت سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان سے شیعہ کاروباری افراد اور پروفیشنلز کی ایک بڑی ہجرت کو جنم دیا ہے۔ چونکہ کراچی مشرف کا آبائی شہر ہے، اس لیے اس قتل و غارت پر حکومت اور خود مشرف کی خاموشی حیران کن ہے۔ 2003 میں ایک نمایاں شیعہ ڈاکٹر کے قتل کے بعد بھی نہ حکومت اور نہ مشرف نے کچھ کہا۔ سندھ کو 1843 میں جنرل چارلس نیپر نے برطانوی راج میں شامل کیا، جنہوں نے بغیر اجازت کے یہ صوبہ قبضے میں لے لیا۔ روایت ہے کہ انہوں نے کلکتہ کو لاطینی پیغام بھیجا، پیکاوی یعنی میں نے گناہ کیا ہے۔ 4 سال بعد سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی میں ضم کر دیا گیا۔ یہ صوبہ ہمیشہ سلطنت کے حاشیے پر رہا۔
پہلے مغل نظام کا اور دور دراز حصہ، اور پھر 100 سال سے زائد عرصے تک برطانوی ہندوستان کا ایک پسماندہ خطہ۔ اگرچہ وہ انتظامی طور پر بمبئی کا حصہ تھا، لیکن بمبئی کی قانون ساز کونسل کی زیادہ تر قانون سازی سندھ پر لاگو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سندھ کا اپنا انتظامی اور عدالتی نظام تھا۔ آزادی کے وقت یہاں کی سماجی ساخت اور قیادت، جیسا کہ جاگیردارانہ نظام، بڑی حد تک برقرار تھی، جو بر صغیر کے سب سے زیادہ سماجی طور پر جابرانہ نظاموں میں سے ایک تھا۔ 1913 تک کراچی کی کاروباری برادری، جو اس وقت ممبئی کے زیر سایہ تھی، علیحدگی کا مطالبہ کرنے لگی، جو بالآخر 1936 میں پوری ہوئی۔ اگرچہ سندھ مسلم اکثریتی علاقہ تھا، لیکن یہ نسلی طور پر خالص نہ تھا۔ بحیرہ عرب سے مستل ہونے کی وجہ سے یہ خطہ طویل عرصے سے تاجروں، حملہ آوروں اور قریبی علاقوں سے آنے والے مہاجروں کا گزرگاہ رہا۔ یہاں پنجابی اور بلوچ برادریاں بڑی تعداد میں آباد تھیں، اور حکمران تالپور خاندان بلوچ نژاد تھا۔ حالانکہ اس کے ارکان اور دیگر بہت سے مہاجر سندھ کا ثقافت میں ضم ہو چکے تھے، پنجاب کی طرح سندھ نے بھی ایک سیکولر اور علاقائی سیاسی جماعت پیدا کی، جس پر بڑے زمینداروں اور جاگیردار اشرافیہ کا غلبہ تھا۔ جب آزادی اور پاکستان کا وقت آیا تو سندھی اشرافیہ کو کانگریس یا مسلم لیگ میں سے کسی ایک کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کرنا تھا۔ کانگریس کے آزاد خیال سماجی پالیسیوں اور ممکنہ ہندو غلبے نے سندھی جاگیرداروں کے لیے خطرہ پیدا کیا، جبکہ مسلم لیگ نسبتاً زیادہ اشرافیہ نواز تھی، اور 1940 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان کا مطلب ایک الگ ریاست نہیں، بلکہ ایسا تصور ہو سکتا تھا کہ مسلم اکثریتی صوبے جیسے سندھ متحدہ ہندوستان کے اندر کوئی مقام حاصل کریں۔ کچھ نمایاں سندھی شخصیات جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، ان کے خدشات تقسیم کے بعد درست ثابت ہوئے۔ 1947 میں پاکستان میں آنے والے مہاجروں میں 73% پنجابی تھے، جن کی اکثریت پنجاب میں آباد ہوئی۔ اردو بولنے والے مہاجرین جو پنجاب آئے وہ بآسانی وہاں کے معاشرے میں ضم ہو گئے، اور اگرچہ وہ اردو کو مادری زبان مانتے رہے، مگر اکثر پنجابی زبان میں بھی روانی حاصل کر گئے۔ سندھ کو صرف 20% بھارتی مہاجرین ملے، اور یہ صورتحال مختلف تھی۔ سندھ آنے والے مہاجرین کی اکثریت اردو بولنے والے تھے، جو اتر پردیش، دلی، حیدرآباد، دکن اور بہار سے آئے اور کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں آباد ہوئے، مگر مقامی ثقافت میں ضم ہونے کی زیادہ کوشش نہیں کی۔ جب اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا تو ان مہاجروں کی شناخت مزید مضبوط ہو گئی، اور کراچی، جو سندھ کا سب سے بڑا اور خوشحال شہر تھا، 27 جولائی 1948 کو صوبے سے الگ کر کے پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ 1951 تک سندھ کی سندھی بولنے والی آبادی، جو تقسیم سے قبل 87% تھی، کم ہو کر 67% رہ گئی۔ کراچی میں سندھی اقلیت میں آ گئے، جبکہ مہاجر 57% تک پہنچ گئے۔ یوں جہاں تقسیم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نسلی ہم آہنگی کو مضبوط کیا، وہیں سندھ میں ایک نئی نسلی تقسیم پیدا کر دی اور سندھی شکایات کی بنیاد رکھی۔ جی ایم سید، جو کبھی تحریک پاکستان کے حامی تھے، ان کے نزدیک پاکستان اور دو قومی نظریہ سندھیوں کے لیے ایک جال بن گیا۔ سندھ آزاد ہونے کی بجائے پنجابی مہاجر غلبے میں آ گیا۔ وہ 1995 میں اپنی وفات تک ایک علیحدہ سندھی قوم کا مطالبہ کرتے رہے، یعنی ایک آزاد سندھی ریاست۔ جی ایم سید ایک مسلم قوم پرست نہیں بلکہ سندھی قوم پرست تھے۔ 1948 میں ابھرتی ہوئی سندھی قوم پرست تحریک نے بنگالی، پشتون اور بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ مل کر پیپلز آرگنائزیشن تشکیل دی۔ بعد ازاں یہ پاکستان اپرینٹس نیشنل موومنٹ PONM میں تبدیل ہوئی، مگر دونوں تحریکیں پاکستان کو توڑنے کا کھلا مطالبہ کرنے سے باز رہیں۔ دوسرا بڑا شکوہ 1955 میں 1 یونٹ اسکیم کا نفاذ تھا، جس کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک وحدت میں ضم کر دیا گیا۔ اگرچہ اس کا مقصد مشرقی بنگال کی عددی اکثریت کا مقابلہ کرنا بتایا گیا، لیکن اسے انتظامی سادگی اور صوبائیت کے خاتمے کے نام پر جائز قرار دیا گیا، مگر اس کا اصل نقصان سندھ کو پہنچا۔ تیسری شکایت اس وقت پیدا ہوئی جب ایوب خان نے سندھ کی نئی سیراب کی گئی زمین فوجی افسران اور بیوروکریٹس کو الاٹ کر دی۔ 1 ملین ایکڑ سے زائد زمین غیر سندھیوں کو دی گئی، اور آج سندھ کی 40% زرعی زمین غیر سندھیوں، خصوصاً پنجابیوں اور مہاجروں کی ملکیت ہے۔ چوتھی شکایت پانی کی تقسیم سے متعلق ہے۔ سندھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب نے آزادی سے قبل سندھ کے ساتھ جو پانی کی تقسیم کا معاہدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی گئی اور نئے نہری منصوبے سندھ کی رضامندی کے بغیر بنائے گئے۔ پانی کا تنازع آج بھی سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک زندہ مسئلہ ہے، جس پر سندھ میں شدید احتجاج ہوتا ہے۔ پانچویں شکایت یہ ہے کہ سندھیوں کی سول سروس اور فوج میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ 1981 کی مردم شماری کے مطابق سندھ کی آبادی پاکستان کی کل آبادی کے 11.7% تھی، مگر 1974 میں اعلیٰ سول سروس میں ان کی نمائندگی صرف 3.6% تھی، جو بعد ازاں کوٹا نظام میں اصلاحات کے بعد 1983 میں بڑھ کر 6.8% ہوئی۔ حکومتی پالیسیوں نے سندھ کے مقامی سندھیوں اور اردو بولنے والے مہاجروں کے درمیان خلیج پیدا کی۔ 1948 میں مہاجروں کے حق میں ایک کوٹا سسٹم متعارف کرایا گیا تاکہ سرکاری ملازمتوں میں علاقائی عدم مساوات کو دور کیا جا سکے۔
चूँकि उर्दू को पाकिस्तान की 2 सरकारी ज़ुबानों में शामिल किया गया, दूसरी अंग्रेज़ी थी, उससे मुहाजिरों को सिविल सर्विस के इम्तिहानात में बरतरी हासिल हुई। मुहाजिर पाकिस्तान के कौमी हुक्मरान अशराफिया में नुमायाँ थे और उनकी क़ियादत ने सिंधी मिडिल क्लास के मुकाबले में अपनी मिडिल क्लास को मराह देकर एक ऐसी कौम परस्ती को फ़रोग़ दिया जो ख़ुद को पाकिस्तान के हकीकी बानी समझती थी। वो समझते थे कि सिंध के लोग पाकिस्तान के क़याम में नीम दिली से शामिल थे, जबकि मुहाजिर इस तहरीक में आगे थे। उनकी इंतज़ामी और सियासी महारत ने उन्हें सिंध में एक अलग कौम समझने पर आमादा किया, जिससे इंतज़ामी अमल रुक गया। 1970 के इंतखाबात में महाजिर शनाख्त को उभारा गया। उन्होंने इस्लाम पसंद उलमा को वोट दिए, जबकि सिंधी भुट्टो की पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। 1972 में एक सिंधी तहरीक शुरू हुई, जिसका मकसद सिंधी को स्कूलों में ज़रिया तलीम बनाना, सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंधी सीखना लाजमी करना, सिंधी ज़ुबान बोलने वाली नीम फौजी फोर्स बनाना, माजरीन को दी गई ज़मीन वापस लेना, सूबाई इदारों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना, सिंध के लिए दरिया सिंध के पानी में ज़्यादा हिस्सा हासिल करना और पाकिस्तान को 4 कौमों की कन्फेडरेशन करार देना था। अगरचे भुट्टो एक कौमी लीडर थे, लेकिन सिंध उनका मजबूत गढ़ था। उनकी हुकूमत और वन यूनिट स्कीम के खात्मे ने सिंधी सियासतदानों को हौसला दिया, जिन्होंने सिंध में रहने वाले महाजरों को निशाना बनाया, जिससे सिंध में 10 साल तक बगावत जारी रही और 2 कौमें एक अलग इलाके में तसादुम में आ गई। ज़िया-उल हक के 1977 के मार्शल लॉ के बाद पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लग गई, लेकिन ये एक कौमी जमात थी, सिंधी जमात नहीं। इसलिए सिंधी और महाजर में मजीद दरारें पैदा हुईं। एक सिंधी कौम परस्त तहरीक सिंधु देश के नाम से उभरी, जिसे हुकूमत ने जल्द दबा दिया। 1970 की दहाई के वस्त में सिंधी अलहदगी पसंदी कमज़ोर हुई, क्योंकि सिंधी को सूबाई सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। यूनिवर्सिटी दाखिलों में सिंधियों के लिए नशिस्तें मुख्तस की गईं और सिविल सर्विस में उनका हिस्सा बढ़ाया गया। अगरचे इसका नुकसान मुहाजिरों को हुआ, यूँ मशरक़ी पाकिस्तान के बाद मुमकिन अलहदगी की एक और कोशिश को रोक दिया गया। सिंध में एक तरक्की याफ्ता ज़ुबान, सकाफ़त, समंदरी सरहद और इक़्तिसादी सलाहियत मौजूद थी, लेकिन एक आज़ाद सिंध बाकी पाकिस्तान की समंदर तक रसाई रोक देता। इसलिए मरकज़ ने अलहदगी पसंदों को बर्दाश्त न किया और लालच और दबाव दोनों का इस्तेमाल किया। आज भी सिंधी अलहदगी पसंद जज्बात मौजूद हैं और सूबे में सियासी बेचैनी गहरी है। नई शिकायत यह है कि पंजाब से आने वाली मजहबी इंतहा पसंद तहरीकें सिंध में फैल रही हैं, जिनमें मदारस की एक जंजीर शामिल है जो पंजाब से कराची तक फैली हुई है। सिंधियों को यकीन है कि पंजाबी और महाजर सिंध को मज़ीद तकसीम करना चाहते हैं, क्योंकि यही लोग पंजाब की बालादस्ती के खिलाफ असल मज़ामत हैं। उनका दावा है कि पंजाबियों ने सिंध में आबादकारी की, बांग्लादेश में फंसे हुए बिहारियों को सिंध में बसाने की कोशिश की और महाजरीन को सिंधियों और उनके सकाफ़त पर हमले के लिए उकसाया। नतीजतन उनके लिए सबसे अहम मसला सब नेशनल सियासत है, ना कि बैन सूबाई या बैन अक़वामी सियासत। सिंध और बलोच कश्मीर पर भी एक ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं। वो कश्मीरियों की आज़ादी की ख्वाहिश को अपने दुखों से जोड़ते हैं और समझते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तानी और हिंदू कश्मीरियों को दबाते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी और पंजाबी भी उन्हें दबाते हैं। क्या सिंध एक काबिल अमल आज़ाद रियासत हो सकता है? उसके पास एक शानदार बंदरगाह, कुछ कुदरती वसाइल तो हैं, लेकिन ये पंजाब का ज़ीनी दरिया है और उसकी आज़ादी तभी मुमकिन है जब पंजाब इजाज़त दे। एक आज़ाद सिंध को भारत से कुछ हद तक इन्हिसार करना पड़ेगा और उसे हिंदू सिंधियों की बड़े पैमाने पर वापसी का सामना भी हो सकता है। महाजर तहरीक सिंध की किस्मत से गहरे तौर पर जुड़ी हुई है और 2 लिहाज से मुनफरद है। अव्वल, ये किसी ख़ास इलाके से वाबस्ता नहीं। हालांकि महाजर और सिंधी सिंध में ताकत और हैसियत के लिए मुकाबला करते हैं और सिंधी, बलोच, पश्तून और बंगालियों के बरक्स महाजर 1970 की दिहाई तक पाकिस्तान के अशराफिया का हिस्सा रहे। पाकिस्तान के पहले 25 सालों में वो आबादी का सिर्फ 3% थे, लेकिन 21% सरकारी मुलाजमतों पर काबिज थे और फ़ौज में भी नुमायाँ थे। कम अज़ कम 2 फ़ौजी सरबराह महाजर थे, जिनमें सदर परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल हैं। 12 में से 7 बड़े कारोबारी इदारे गुजराती बोलने वाले महाजरों के कंट्रोल में थे। एक मखसूस अक़लियत के तौर पर जिन्होंने भारत से हिजरत की थी, वो कौमी सतह पर सरगर्म थे, ना कि सिर्फ सूबाई सतह पर। लेकिन 1970 के पहले आज़ादाना इलेक्शंस के बाद ये सूरत हाल तब्दील हो गई, जिससे पूरे मुल्क में लसानी और नस्ली ताकतें उभर आईं। अगरचे बंगाली अलहदगी की तहरीक ने बराह रास्त मगरबी पाकिस्तान में रहने वाले महाजरों को मुतासर नहीं किया, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में मुकीम गैर बंगाली इसका शिकार हुए। नाम नहाद बिहारी मगरबी पाकिस्तान के वफादार थे, लेकिन मशरक़ में फंस गए और ये मौजूदा पाकिस्तान के बड़े अलमियों में से एक है। मशरक़ी बाजू के नुकसान के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उनमें से ज़्यादातर को वापस लेने से इनकार कर दिया और जो लोग जंग के इब्तदाई महीनों में पाकिस्तान नहीं पहुंच सके, वो बांग्लादेश के हरासती मराकज़ में फंस गए। आज भी 2 लाख से ज़ायद बिहारी ढाका के गिर्द कैंपों में रहते हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ एक मामूली तादाद को ही वापस आने दिया, हालांकि उनका यहाँ कोई मुआशी या समाजी रिश्ता नहीं।
इस बिहारी साने को मगरबी पाकिस्तान के महाजरों ने बहुत करीब से देखा। भारत से पाकिस्तान आने वाले कई मुस्लिम ख़ानदानों के अफराद मशरक़ी या मगरबी बाजू जाने के दरमियान इंतखाब करते हुए दोनों अतराफ़ में बट गए थे। जब एक वफ़ादार तबका रियासत की तरफ से छोड़ा जा सकता है तो क्या यही सलूक महाजरों के साथ भी हो सकता है? पहले ही कई कमज़ोर ग्रोहों की तरफ से हसद का निशाना बनने के बाद वो 1971 में भुट्टो की पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद सिंध में उभरने वाले नस्ली कौम परस्ती के जज्बात का शिकार बने। इसका जवाब महाजरों ने अपनी शनाख्त में एक हमागीर तब्दीली से दिया, जिसका आगाज़ 1978 में एक मुहाजिर तलबा तंजीम से हुआ और फिर 1984 में एक सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़याम से हुआ। अगरचे सिंधी ने काबज़ समझते थे, महाजर ख़ुद को उस वक्त दबाव में महसूस करने लगे जब बाद में आने वाले महाजर कराची और हैदराबाद पहुंचने लगे। कराची की आबादी में 5.5 मिलियन उर्दू और गुजराती बोलने वाले महाजर, 2 मिलियन पंजाबी, 1.5 मिलियन पश्तून, 2 मिलियन गैर मुल्की, ईरानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, बर्मी वगैरह और 1 मिलियन से कम सिंधी और बलूची शामिल थे। यही नस्ली मुकाबला मुहाजिर सियासी सरगर्मी का पस मंज़र बना, जिसे मैशत की जमूद और बांग्लादेश के कैंपों में बिहारियों की हालत ने मज़ीद शिद्दत दी। 1980 की दिहाई के वस्त में MQM जो अल्ताफ़ सैन की क़यादत में थी, उसने लेनिन तर्ज की सख्त तंजीमी साख्त अपनाई, जिसमें कमीसर्स का दर्जा बंदी निज़ाम था। इस जमात पर तशद्दुद, अगवा और कत्ल जैसे इल्ज़ामात भी लगे। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात जिसने बांग्लादेश में फंसे बिहारियों के मसले को उठाया। MQM ने जामियात और सरकारी मुलाजमतों में महाजरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोटा महफूज रखने पर जोर दिया, जो कि रुकी हुई मईशत में बहुत अहम था। अगरचे शहरी सिंध और कराची में जहाँ तलीम याफ्ता और पेशावर महाजर रहते थे, उसे मुकामी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन शहरी तशद्दुद के बाद फ़ौज की तवज्जो हासिल हुई और 1992 में उसे कुचल दिया गया। अल्ताफ़ सैन लंदन फ़रार हो गए और वहीं जिला वतनी में रहते हैं। जमात अब ऑटो पायलट पर है और लंदन से अल्ताफ़ सैन ही चलाते हैं। खैर, ये किताब जो कि अर्ली 2000 में लिखी गई थी, उस वक्त MQM को लंदन से अल्ताफ़ सैन चलाते थे, अब तो भाई लोग ही चलाते हैं। अल्ताफ़ सैन जो कई बार पाकिस्तान के क़याम को गलती करार दे चुके हैं, नतीजतन MQM के अरकान ना भारत वापस जा सकते हैं, ना पाकिस्तान में खुद को जगह दे सकते हैं। आज भी महाजर बरादरी इस बात पर बहस करती है कि शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान की हमायत करके दानिशमंदी की या नहीं। ताहम भारत में गुजरात जैसे वाक़यात और हिंदू इंतहा पसंदी के बढ़ते रुझानात पाकिस्तान के क़याम के लिए नए दलाइल भी फराहम करते हैं। महाजरों की तालीमी काबिलियत और राबतों के वसी नेटवर्क की वजह से कई ख़ानदान दोबारा हिजरत करके मशरक़ वस्ता, यूरोप या अमेरिका जा बसे हैं, जहां वो भारत और पाकिस्तान दोनों से नाला हैं। MQM आज भी मजबूत है क्योंकि एक तो ये बैनुन नस्ली मुकाबले में महाजरों की नुमाइंदा जमात है और दूसरा सिंध की हुकूमत शहरी महाजर आबादी को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम है, जिसकी वजह से महाजर ख़ुद को नए महाजरीन और सिंधियों से ख़तरे में महसूस करते हैं। अगरचे महाजर अशराफिया आज भी पाकिस्तान में अहम ओहदों पर मौजूद है, लेकिन श्रीलंका के तामिलों की तरह नई नस्ल अपनी बरादरी के ज़वाल और अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है, ख़ास तौर पर एक ऐसे पाकिस्तान में जहां बढ़ता हुआ तशद्दुद अक्सर उन्हीं पर मरकूज़ होता है। फ्रंटियर पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा शायद जिस अलहदगी पसंद ग्रोह से लाक है, वो पश्तून कौम परस्त तहरीक है। ये तहरीक पाकिस्तान के क़याम से पहले से फ़ाल थी, फिर 20 साल तक मांद पड़ी और अब दोबारा उभर रही है। कश्मीर की तरह क्या में पाकिस्तान से कबल सूबा सरहद यानी कि सूबा KP में भी एक मकबूल रहनुमा खान अफजल गफ़ार खान मौजूद थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, क्योंकि वो अदम तशद्दुद के हामी थे और उन्होंने सुर्ख पोश जैसी ताकतवर तंजीम की क़यादत की। वो और कश्मीर के शेख अब्दुल्ला दोनों भारत या पाकिस्तान के साथ इलाक़ की बजाय सूबाई आज़ादी के हामी थे। गफ़ार खान को ये खौफ था कि भारत से आने वाले मुसलमान सूबा सरहद पर हावी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक रेफरेंडम का मुतालबा किया ताकि सूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जा सके। लेकिन आखिरी बरतानवी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बैलेट पर आज़ादी का तीसरा ऑप्शन शामिल करने से इनकार कर दिया, जिस पर गफ़ार खान ने वोट का बाइकाट किया। अगरचे रेफरेंडम में NWFP ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया, गफ़ार खान अपने ख्यालात पर कायम रहे, जिन्हें जिनाह और पाकिस्तानी क़यादत ने अलहदगी पसंद समझा और यूँ एक ऐसा रुझान कायम हुआ जो पाकिस्तानी सियासत की पहचान बन गया, यानी सियासी मुखालफिन को कैद में डाल देना। पश्तून तहरीक आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार हो गई और सोवियत यूनियन के 1979 के आखिर में अफ़गानिस्तान पर हमले से पहले ही तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। गफ़ार खान की सुर्ख पोश तहरीक और उसके जानशीन नेशनल अवामी पार्टी NAP, जिसकी क़यादत उसके बेटे वली खान कर रहे थे, सूबा सरहद के ख़िलाफ़ 4 अजला पेशावर, कोहाट, बन्नू और मर्दान तक महदूद थी और उसका कबायली इलाकों या दीगर जगहों पर असर ज़्यादा ना था।
پشتونستان کے مطالبے کو شہر میں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی خاطر خواہ حمایت حاصل نہ تھی۔ دیہی علاقوں کے نچلے درمیانے طبقے کے پشتون پاکستان کے ساتھ فوجی خدمات کی طویل تاریخ کی وجہ سے منسلک تھے اور ان کی افواج میں شمولیت کی شرح پنجاب سے بھی زیادہ تھی۔ مزید یہ کہ کئی اہم سرکاری افسران خاص طور پر ریٹائرڈ جرنیل پشتون تھے، جن میں ایوب خان سب سے نمایاں تھے، اگرچہ وہ ایک چھوٹے قبیلے سے تھے۔ ساتھ ہی صوبہ سرحد کی معیشت پنجاب کے ساتھ گہرے طور پر منسلک تھی اور کراچی پشتونوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام بن گیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں غلبہ حاصل کر لیا اور قانونی اور غیر قانونی معیشتوں میں اہم کردار ادا کیا۔ سوویت حملے نے پشتون قوم پرستی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ حملے سے پہلے بائیں بازو کے افغان وزیر اعظم حفیظ اللہ امین گریٹر پشتونستان کا تصور پیش کرتے تھے، مگر حملے کے بعد جب سوویت قابض ہو گئے تو کابل نے اس خیال سے پیچھے ہٹتے ہوئے ماسکو کے اس موقف کو اپنا لیا کہ پاکستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے 20 برسوں میں کابل کی حکومتیں صرف اپنے اقتدار کو بچانے میں لگی رہیں، اس لیے انہوں نے پشتونستان کارڈ نہیں کھیلا۔ اسلام آباد کے نقطہ نظر سے طالبان نے پشتونستان کے تصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا ایک بہترین ذریعہ فراہم کیا۔ اگرچہ طالبان افغان اور پشتون تھے، لیکن وہ پاکستان کی دینی درسگاہوں میں تربیت یافتہ تھے اور پاکستان کے زیر اثر تھے۔ براہ راست ISI کے ذریعے اور بالواسطہ دینی جماعتوں خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے ذریعے جو طالبان کے اساتذہ میں شامل تھیں۔ 2002 میں جب امریکی افواج نے کابل میں طالبان حکومت کا خاتمہ کیا تو وہ پہلی افغان حکومت بھی ختم ہو گئی جسے اسلام آباد دوستانہ کہہ سکتا تھا۔ پاکستان کے جمہوری اشرے یعنی 1990 کی دہائی کے دوران یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ نسبتاً سیکولر اور قومی سیاسی جماعتیں علیحدگی پسند اور توسیع پسند تحریکوں بشمول اسلام پسندوں اور نیشنل عوامی پارٹی کو پیچھے دھکیل چکی ہیں، لیکن 2002 کے الیکشنز نے اس رجحان کو الٹ دیا اور 6 مذہبی جماعتوں کے اتحاد MMA نے اقتدار حاصل کیا۔ انہیں کامیابی 3 بڑی وجوہات کی بنا پر ملی۔ پہلی وجہ یہ کہ مسلم لیگ جو ہمیشہ اسلام پسندوں کی اصل حریف رہی ہے، اس وقت تقسیم کا شکار تھی اور ایک مؤثر انتخابی مہم چلانے سے قاصر رہی۔ اس کے علاوہ یہ الزامات بھی لگے کہ ISI یا اس کے اندر موجود کچھ اسلام پسند عناصر نے MMA کا اتحاد بنانے میں مدد دی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پشتون عوام غصے میں تھے کیونکہ ان کے خیال میں امریکیوں نے پاکستانی حکومت کی مدد سے ان کے پشتون بھائیوں کا قتل عام کیا۔ اسلام آباد نے امریکی افواج کو افغانستان میں کارروائی کے لیے ہوائی اڈے فراہم کیے اور بعد میں القاعدہ اور طالبان رہنماؤں کی نشاندہی میں بھی مدد کی۔ اسلام پسند جماعتوں نے اپنے باہمی اختلافات اور مذہبی جھگڑوں کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر انتخابی مہم چلائی۔ یہ پلیٹ فارم امریکی مخالفت، طالبان حمایت اور پشتون ہمدردی پر مبنی تھا اور انہوں نے اپنے ووٹ ان جماعتوں کے خلاف مجتمع کیے جن کا امریکہ کے بارے میں نرم رویہ تھا۔ صوبہ سرحد میں ایک اسلام پسند حکومت اور بلوچستان میں بطور اتحادی جماعت کے ابھرنے سے ایک بالکل مختلف نوعیت کی علیحدگی پسند قوم پرست تحریک کے امکانات پیدا ہو گئے جو مذہبی علامات اور اتحادوں پر مبنی ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال افغانستان کی نئی حکومت سے تصادم کا امکان بھی بڑھاتی ہے جو سرحد اور بلوچستان کے اسلام پسندوں سے کھلے عام خائف ہے۔ اسلام پسند طالبان کو پناہ اور تحفظ دیتے ہیں اور افغانستان میں اگر کوئی کمزوری پیدا ہوئی تو پاکستان میں موجود طالبان اور ان کے نئے بااثر مذہبی اتحادی فوراً اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ مزید برآں پاکستان کی طرف سے افغان حکومت کو دی جانے والی حمایت کے وعدے پر بھی شکوک و شبہات ہیں۔ اگر اسلام آباد کو موقع ملا کہ افغانستان میں دوبارہ ایک پاکستان نواز حکومت قائم ہو تو وہ ایسا ضرور کرے گا۔ یہ صورتحال افغان قیادت کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ انہوں نے نجی طور پر اندیہ دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ پاکستان کے خلاف نسلی قوم پرستی کو ہوا دے سکتے ہیں، یعنی پشتونستان کے نظریے کو سپورٹ کر کے، اس امید پر کہ نسلی جذبات مذہبی وابستگی سے زیادہ طاقتور ثابت ہوں گے۔ یوں ایک نئی پشتون تحریک ابھر سکتی ہے، مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی پشت پناہی پاکستانی پشتونوں کی شکل میں MMA کرے گا یا افغانستان جو اسلام آباد کا توازن بگاڑنے کے لیے پاکستان میں علیحدگی پسندی کی حمایت کرے گا۔